السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انا سے فنا تک. رائٹر ہے ایمن رضا. اور کس آسانی سے جو ہے نا رحمان نے امید کو بلایا ہے پاکستان. اور اب کیا ہوگا امید کے ساتھ؟ امید کو چاہیے تھا کہ وہ ولید صاحب کو بتا کر آتی، لیکن ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ بس دوسروں کی باتوں میں اتنی جلدی ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باقی چیزوں کا دھیان ہی نہیں رہتا ہے. چلیں پھر آگے کیا ہوتا ہے امید کے ساتھ جانتے ہیں. پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ڈھیر سارے اچھے سے ریویوز بھی دیجیے گا. اب دیر نہیں کرتے، بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. انا سے فنا تک ایپیسوڈ نمبر 9. رائٹر ہے ایمن رضا. مگر میں شکار بننے سے زیادہ شکاری کو شکار بنانے میں ترجیح دیتی ہوں. کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں، یارل ٹائپ سم تھنگ. اس لیے تم وڈیرے مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نرر لہجے میں اسے انگلی دکھاتی بولی تو وہ ایک جھٹکے میں اس کی انگلی پکڑ گیا. آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو یارق شاہ کو ایسی دھمکی دینے کی جرات کر سکے. لیکن تم لڑکی، تم میں کوئی بات تو ہے. یارق شاہ اپنے نام پر زور دے کر بولا اور ہاتھ امید کے رخسار کی جانب بڑھایا تھا. جرات بھی مت کرنا. میں تمہارے باقی شکاروں کی طرح نہیں ہوں. ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو چیر کے رکھ دوں گی. تمہارے لیے بھی یہی نصیحت ہے مسٹر وڈیرے. میری بات گرا باندھ لو. مجھ سے ایسے بات کرنے کی اجازت میں نے کسی کو نہیں دی. تم تو پھر غیر ہو سکے تو آئندہ مجھے دیکھ راستہ بدل لینا. وہ اس کا منہ کے قریب بڑھتا ہاتھ جھٹک کر بولی تو وہ اس کی جرات پر اش اش کر گیا. یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے ٹاکرے کی تھی. تمہاری پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم میری نظروں میں آ گئی ہو. دوسری، تم نے مجھ سے زبان لڑانے کی ہمت کی. اور تیسری اور آخری غلطی کہ تم یارق شاہ کی نظروں کو بھا گئی ہو. اب تم جہاں بھی چلی جاؤ آنا تمہیں مجھ تک ہی ہوگا. وہ مغرور انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنی براؤن شال کا کونا جھٹک کر دوسرے کندھے پر ڈالتا بولا. اس کا یہ مخصوص انداز تھا جس پر وہاں کی لڑکیاں فریفتہ تھیں اور خوشی خوشی اس کی باندی بننے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. مگر یہی تو بات ہے، وہ امید تھی، سب لڑکیوں سے مختلف. اس کا یہی انداز امید کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا. غلط فہمی ہے تمہاری. اس دنیا کی سرزمین پر تم آخری مرد بھی ہوئے تب بھی میں تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کروں گی. کجا کہ تمہارے پاس آنا اور تمہارے ساتھ رہنا ناممکن. یہ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور شیشہ نیچے کرتے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا. یارق شاہ کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور ڈرائیور وہاں سے گاڑی تیزی سے بھگاتا چلا گیا. کوئی لڑکی یارق شاہ کو حکم دے اور میں مان لوں. ارے ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اس زندگی میں. شیرنی، بہت جلد ہماری دوسری ملاقات ہوگی، مگر میرے کمرے میں میری ملکیت کی حیثیت سے. یہ وعدہ ہے میرا. کیونکہ تم جیسی لڑکی یارق شاہ کی وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہے. وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا پرسوچ انداز میں اپنی جیپ میں سوار ہوتا بولا. مصطفیٰ نے اگر امید کو شیرنی کے لقب سے نوازا تھا تو آج یارق شاہ نے بھی اسے پہلا خطاب شیرنی کا ہی دے دیا تھا جس سے وہ یکسر انجان تھی. مغرور انسان. دولت ہر انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیچ اور غلیظ کیوں نہ ہو. اور لگتا ہے یہی اس شخص کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. دولت اور طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور اکڑ تو ایسی ہے جیسے سڑک اس کے باپ کی ہو.
وہ دانت پیستے بڑبڑاتے ہوئے بولی جو ڈرائیور نے صاف سنا تھا۔ سڑک کیا پورے کا پورا گاؤں ان کے باپ دادا کا ہی ہے۔ ڈرائیور نے اس کے علم میں جیسے اضافہ کیا تھا جس پر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ بٹیا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اس سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ محسوس کر کے امید کو تشویش نے آ گھیرا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی آواز میں یہ ڈر کیسا ہے، جیسے کسی سے گستاخی کر دی ہو میں نے؟ وہ اچھمبے سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولی۔ بیٹا بات ہی ایسی ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ سخت گیر امیر کبیر وڈیرے ہیں۔ یہاں تک کہ پورا گاؤں اس شخص کے دادا کے قبضے میں ہے۔ کیا امیر کیا غریب، ہر کسی پر ان کے نام کی وحشت ہے۔ ہر کوئی ان سے پنگا لینے سے ڈرتا ہے، کیونکہ ان سے پنگا لینے والا آج تک نہیں ملا۔ اور تو اور آج کل ان کے مزاج اور بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ اٹکتے ہوئے بولے۔ ایسا کیوں؟ وہ تجسس کے ہاتھوں پوچھ بیٹھی۔ شہر کا ایک لڑکا ان کی بہن بھگا کر لے گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد یہاں گاؤں میں پھینک گیا۔ یہ سب واقعہ گاؤں کے ایک کسان نے دیکھا تھا اور اس لڑکے کا پیچھا بھی کیا تھا، مگر وہ ان کی بہن کو بچا نہیں پایا۔ اور پھر ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی کو استعمال کرنے کے بعد یہاں پھینک گیا۔ کہتے ہیں اس لڑکی کی لاش بہت بری حالت میں تھی۔ تب سے ہی اس کے بھائی کتوں کی طرح اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے ان کی بہن کی عزت نوچ لی، اور عنقریب سننے میں آیا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے وہ شخص کون ہے۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اس شخص کا پتہ چل گیا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سمیت بولی۔ اس کی بات پر وہ تعصب سے سر ہلا گئے۔ اگر ایسا ہوتا بیٹا تو کیا ہی بات تھی، مگر اس گاؤں کا ایک بہت پرانا رواج ہے کہ قتل کے بدلے زن یا دھن دے کر معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اس شخص کی کوئی بیٹی یا بہن نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ اس لڑکی کو ونی میں دے دیں گے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ونی کیا ہے؟ اور وہ بھلا اس قاتل شخص کی جگہ اس کو سزا دینے کے بجائے اس کی بہن کو کیوں دیں گے بھلا؟ اسے سمجھ نہ آئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ بیٹا ونی اس رسم کو کہتے ہیں جس میں قاتل اپنی بہن یا بیٹی کو مقابل مقتول قبیلے کو بیچ دیتا ہے، یا یوں کہا جائے اس لڑکی کا سودا سامنے والے مقتول قبیلے سے کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، نشئی ہو یا جیسا بھی ہو۔ اس معصوم لڑکی کا مقدر ان کے خاندان میں ظلم سہتے ہی گزرنا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو لڑکی کو نکاح میں لے لیتے ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں بغیر نکاح کے ہی جاتی ہیں، اور پھر ان کی عزت بھی وہ محفوظ نہیں رہتی۔ یہ بات سن کر امید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسی کبھی رسم و رواج تھے اس گاؤں کے؟ ضرور یہ لوگ پست ذہنیت کے ہوں گے جنہیں بیٹی جیسی نعمت کی قدر کرنا نہیں آتی۔ وہ گاؤں میں ایک پست گھر کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ آخر رحمان نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا؟ وہ تو شہر میں تھا، پھر اسے یہاں رکوانے کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس پست گھر کو دیکھنے لگی اور اپنا بیگ لا کر اندر رکھا اور آگے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ رحمان اس سے یہاں ملنے والا تھا، پر یہاں کیوں؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی سوچیں الجھتی جا رہی تھیں۔
مہران جو ابھی اندر داخل ہوا تھا گھر میں جانا کو دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا، جو معمول کے مطابق کھانے میں مصروف تھی۔ کیا کھا رہی ہو؟ وہ اچانک پیچھے سے نمودار ہوتے بولا، اور یہ لگا تھا جانا کو غوطہ۔ اہو اہو اہو۔ وہ لگاتار کھانسنے لگی تھی۔ مہران نے بھاگ کر اسے پانی کا گلاس پکڑایا تھا، جو وہ نم آنکھوں سے پی گئی اور بڑے خطرناک طریقے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو ڈرانے کا؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ ارے ارے، میں تو بس تمہیں یہاں دیکھ آ گیا، سوچا میں بھی تم سے اپنے لیے کھانا نکلوا لوں۔ وہ میز پر دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگاتے بولا۔ جہنم میں جائیں آپ، شکل سے آپ کو میں ملازمہ نظر آ رہی ہوں جو مجھے کھانا ڈالنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے بولی تو وہ سیدھا ہو کر اس کا منہ نہایت غور سے دیکھنے لگا، جس پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری نظریں اکثر جانا کے اوسان خطا کر دیا کرتی تھی۔ یہی کہ تمہاری شکل ملازمہ سے کتنی ملتی ہے۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی بات سمجھ میں آئی اس کا میٹر گھوما تھا اور وہ ادھر ادھر کوئی چیز اسے مارنے کے لیے دیکھنے لگی تھی، اور بیلنا نظر میں آتے ہی ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی وہ پلٹی، مہران گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اب کہاں گئے آپ؟ آئیے اچھی طرح کھانے سے تواضع کروں میں آپ کی۔ وہ خالی کچن دیکھتی چیختے ہوئے بیلنا ہوا میں لہراتی بولی، اور غصے سے بیلنا پٹک گئی، کیونکہ جس کے لیے اٹھایا تھا وہ تو بھاگ ہی گیا تھا۔ اچھا تو پھر کمرے میں دے جاؤ، ان کومل ہاتھوں سے بنایا ہے تو پھر کھلا بھی جانا۔ وہ ایک دم دوبارہ پیچھے سے نمودار ہوتا، اس کا ہاتھ ہلکے سے چھو کر دوبارہ غائب ہوا تھا، کیونکہ وہ اب واقعی بیلنا غصے سے اس پر پھینک چکی تھی۔ مگر افسوس، وہ دیوار سے ٹکراتا زمین پر گر چکا تھا، اور وہ بس ہاتھ ملتے رہ گئی۔ ذوالنون اسامہ نے باربینا کا منہ دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا ہوا بیوی، میرا پہلا لمس پسند نہیں آیا؟ چلو کوئی بات نہیں، زندگی پڑی ہے تمہارے پاس، جتنی جلدی میری شدتوں کی عادت ڈال لو اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ انچاہی ہی صحیح مگر ہو تو تم میری نام نہاد بیوی ہی نا۔ ذوالنون اسامہ باربینا کا منہ دبوچے کر رہا تھا۔ تم چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں ہوں میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے کا۔ ہوں گی میں تمہاری بیوی، مگر پہلے میں انسان ہوں، اور شاید تم بھی۔ انسانوں کے حقوق تو پورے کر لو پہلے، پھر اپنا بھی حق لے لینا۔ باربینا مچلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے بمشکل اپنی زبان میں بولی تھی، مگر ذوالنون اسامہ کو خود سے دور نہ کر سکی، جو ابھی بھی اس کے منہ کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ ذوالنون اسامہ باربینا کے مچلنے پر مسکرایا تھا، کیونکہ اس کی زبان میں کی گئی بات سمجھا جو نہیں تھا۔ اگر سمجھ جاتا تو شاید پھٹ پڑتا۔ ذوالنون اسامہ نے ایک ہی جھٹکے میں باربینا کو چھوڑا تو درد کی شدت سے باربینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ باربینا کے خوبصورت سفید برف جیسے گالوں پر ذوالنون اسامہ کی انگلیوں کے نشان تھے، کیونکہ ذوالنون اسامہ نے بہت سختی سے اپنی انگلیاں باربینا کے گالوں پر پیوست کی تھی۔ باربینا خاموشی سے بیٹھی خود کے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے سسکیاں لے رہی تھی، مگر وہ یوں نازک اور کمزور نہیں بن سکتی تھی اس کے سامنے۔ تبھی اٹھی اور اپنی کی گئی آخری بات پیپر پر لکھتے اس کے منہ پر مارا، جسے پڑھ کر ذوالنون اسامہ کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا،
اور وہ پھر اس کے قریب آتے اسے سخت آہنی گرفت میں لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، آنکھیں ملتا ہوا ذیشان شور سن کر وہاں داخل ہوا تھا اور بڑی حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ رحمان، جو امید کے آنے کے 2 دن بعد گھر سے امید کو ملنے نکلا تھا، اپنا چہرہ ڈھک کر رستے میں ہی یارق شاہ کے بندے اسے اٹھوا چکے تھے۔ اے کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہا نہ مجھے چھوڑو۔ رحمان کا دوست یہ منظر دیکھ چکا تھا، تبھی ارم بیگم کو لینے بھاگا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے مار پیٹ کر بری حالت کر چکے تھے وہ لوگ۔ جرگہ بیٹھ چکا تھا جبکہ یارق شاہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ضبط کھوتا اچانک اٹھا اور اس پر پل پڑا۔ رحمان لاحق چلایا مگر اس نے ایک نہیں سنی اور اسے دھنک کر رکھ دیا۔ عمیر نے اسے بمشکل قابو کیا۔ چھوڑو مجھے لالے، جان لے لوں گا میں اس کی، یہ میرے ہاتھوں ہی مرے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ وہ کسی ظالم کی طرح اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ ہٹ جائیے پیچھے، ابھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ان کے بڑے وہاں موجود نہیں تھے، کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، تبھی صرف جرگے کے باقی لوگ موجود تھے وہاں۔ ان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی یارق شاہ کو پیچھے ہونا پڑا تھا، کیونکہ جرگے کا احترام کرنا وہاں موجود ہر شخص پر لازم تھا، جس میں بدقسمتی سے وہ بھی شامل تھا۔ بتاؤ برخوردار، تمہارے پاس اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہیں خود زیادتی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس لیے اب بتاؤ تم کیا دینا چاہو گے، اپنے گھر کی لڑکی یا دولت؟ جرگے کے ایک معزز آدمی نے پوچھا تو وہ پاگل ہو اٹھا تھا، فوراً کہنے لگا، ہاں ہے میری بہن، میں اسے دینا چاہوں گا۔ اس کی بات پر سارے گاؤں والے چہمگوئیاں کرنے لگے تھے کہ کتنا بے شرم تھا یہ شخص، جو اپنی بہن کو بیچنے کے در پر تھا صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ جھوٹ بول رہے ہو تمہاری کوئی بہن نہیں، میں نے سب پتہ کروایا ہے، پھر کس کو اپنی بہن بنا کر لائے ہو تم؟ یارق اسے مارنے کو جھٹا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بہن ہے، اسی گاؤں میں ہے، یہ پتہ ہے اس کا، اس گھر میں پتہ کرواؤ، وہ یہیں ملے گی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر یارق شاہ نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا جو سیدھا امید کے پتے پر پہنچے تھے۔ تم رحمان کی بہن ہو؟ ان آدمیوں نے امید کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امید سمجھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رحمان کو تنگ کر رہے ہیں، تبھی اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں ہی ہوں رحمان کی بہن۔ کیوں، کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس کے کہنے سے کچھ بھی پہلے وہ لوگ اسے زبردستی لیے جرگے میں پہنچے تھے۔ وہاں موجود بھیڑ دیکھ وہ ساکن رہ گئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں وہاں کھڑے شخص سے ملی تو حیرت کا شدید جھٹکا دونوں کو لگا تھا، مگر یہ بات اس کے اندر سے روح کھینچنے کے لیے کافی تھی جب کسی نے کہا تھا، ارے یہ ہونے جا رہی ہے بنی بیچاری، یہی ہے نا اس قاتل کی بہن جس نے سردار کی بہن کی عزت لوٹ لی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا کیا امید نے، ولی صاحب نے اپنی پوری زندگی لگائی اس کو اس سارے ماحول سے بچانے کے لیے، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے امید واپس ان سب مشکلوں میں آ کے بیٹھ گئی جس سے ولی صاحب نے ان کی جان چھڑائی تھی۔ ولی صاحب اس کو لے کر گئے تھے باہر تاکہ وہ اس فرسودہ ماحول سے باہر نکلے، لیکن امید نے ولی صاحب کو بنا بتائے پاکستان سے آ کر ان کی ساری عمر کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ اب کیا ہوگا، ونی ہو جائے گی امید۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی، دیکھیں اپنے ماں باپ سے کچھ نہ چھپایا کریں۔ ولی صاحب نے امید کو کتنے جو ہے نا اچھے سے پالا، اس کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو ولی صاحب پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔
بہرحال دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے باربینا کی زندگی میں. کیا ذوالنون اسامہ سدھر جائے گا یا باربینا ہار مان لے گی؟ کیا ہوگا امید کا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انا سے فنا.